گناہ کبیرہ میں سے طرفیں ہوتی ہیں زیادتی اور کمی، افراط اور تفریط، فضول خرچی اور کنجوسی۔ اس کے درمیانی نقطہ کو اقتصاد کہا جاتا ہے، یعنی میانہ روی۔ یہ جو اسراف ہے یہ حد سے تجاوز کرنے کا نام ہے، یعنی جتنی میری ضرورت ہے اس سے بڑھ کر اگر میں کھاتا ہوں، کوئی کام کرتا ہوں، اپنی طاقت استعمال کرتا ہوں، حتیٰ اعضاء کو استعمال کرتا ہوں، اپنی ملکیت کو استعمال کرتا ہوں، اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہوں، تو یہ اسراف کہلائے گا۔ اور قرآن کریم کی آیہ مجیدہ جس کو عنوان کلام قرار دیا ہے اس کے مطابق فضول خرچی کرنے والے اور زیادہ روی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، یعنی فضول خرچی کی تو جناب شیطان سے قریبی رشتہ قائم ہو گیا، بھائی چارہ۔ انسانوں میں رشتے یا تعلقات سے پیدا ہوتے ہیں یا نسب سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو قہری رشتہ ہے، مجھے کچھ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی صراحت ہے، میں کوئی اپنی بات نہیں کہہ رہا، کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ایک یا دو شیطانوں کی بات نہیں ہے، الشیاطین یہ جمع ہے اور الف لام بھی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ عربی میں جب الف لام لگی ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ عام افراد، اور یہ لفظ جو ہے وہ اس کے مصادیق زیادہ سے زیادہ جتنے آپ فرض کر سکتے ہیں وہ سارے اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اخوان الشیاطین، ایک بھائی سے برادری نہیں ہوگی، ایک شیطان سے تعلق پیدا نہیں ہوگا، ایک شیطان سے بھائی چارہ نہیں ہوگا، بلکہ شیاطین سے بھائی چارہ قائم ہو جائے گا۔ کام تو بڑا آسان سا ہے، لیکن تعلقات بڑے طولانی ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، چونکہ آج کے انسانی معاشرے کی بہت سی خرابیاں اسی اسراف سے پیدا ہوتی ہیں۔ زندگی کے لمحات کے متعلق پچھلے خطبہ میں عرض کیا تھا، بہت سی چیزیں رہ گئیں اور وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں ہوتی، بہرحال ایک اشارہ تھا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اس اشارے سے اپنی زندگی سدھارنے کا موقع فراہم ہو گیا ہو۔ میرا کام ہے آپ تک پہنچانا، میرے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا ورد نہیں ہے، کوئی ایسا میں نے چلہ نہیں کیا ہے کہ میں کہوں اور آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ چوراہے میں کھڑے ہیں، جس طرف چاہیں رستہ مڑ سکتے ہیں، سیدھا بھی جا سکتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے، اور یہ اختیار میں نے آپ کو نہیں دیا ہے، اس کریم مالک خالق نے دیا ہے، جس نے یہ اختیار دے کر انسانوں کو آزمایا ہے کہ اپنے اختیار سے میری کتنی بات مانتے ہیں۔ ورنہ وہ ڈنڈے سے منانا چاہے تو کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اقتدار اور حکومت کے مقابلے میں منیت کا اظہار کر سکے۔ یہ ہمارے اختیار کا امتحان ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کس قدر اس کے احکام کو ترجیح دیتے ہیں، اہمیت کے قائل ہیں۔ اور انسانی
اختیار کا کمال یہ روز عاشورہ ظاہر ہوا ہے کہ انسان جب اپنے رب کے احکام کو ترجیح دینے پہ آتا ہے تو کس قدر بڑھ کے اختیار کا استعمال کرتا ہے، ملائکہ تعجب کرنے لگتے ہیں۔ انسان کا ہر عضو اس کے بدن کی ضرورت کے لیے یا انسان کی زندگی کی ضرورت کے لیے بے نیاز خالق مالک نے اپنی حکمت کے تحت خلق کیا ہے۔ اب چونکہ ہم صاحبان اختیار ہیں، میرا بدن میری ملکیت سمجھا جاتا ہے، چاہوں تو اپنی انگلی کاٹ سکتا ہوں، چاہوں تو اسے رہنے دوں، چاہوں تو عشق کے جنون میں اپنے خون جیسی قیمتی چیز سے تحریر لکھنا شروع کر دوں، یہ میرا اختیار ہے نا۔ چاہے تو میں زہر کھا کے زندگی کا خاتمہ کر دوں، یہ سب میرا اختیار ہے، حالانکہ یہ بدن میری ملکیت نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ جب اپنے آپ کو خودکشی کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری اپنی چیز ہے، جب چاہوں اسے ختم کر سکتا ہوں۔ یہ میرا بدن، میری زندگی میرے پاس خدا کی امانت ہے، جس طرح کہ کائنات کی دیگر چیزیں اور ملکیتیں بھی میرے پاس امانت ہیں۔ مالک حقیقی تو وہ ہے جس کی ملکیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب اعضاء میں سب سے زیادہ خطرناک عضو اس کا نام ہے جناب زبان صاحبہ۔ اور کیا کہنے اس صاحبہ کے، واقعاً ہی یہ صاحبہ ہے۔ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا ہے کہ ان کان الشر فی شیء ففی اللسان، اگر برائی کسی چیز میں ہو، یعنی برائی ایسی چیز ہو جو رنگ کی طرح کسی شے میں سما جاتی ہو یا روح کی طرح کسی جسم میں داخل ہو جاتی ہو یا پانی کی نمی کی طرح کسی چیز میں سرایت کر جاتی ہو، اگر برائی بھی کوئی ایسی چیز ہے تو وہ پھر زبان میں ہی ہے۔ میں زبان کے اسراف کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی سی زبان کی اہمیت تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم ایک چھٹانک کا عضو بغیر سوچے سمجھے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خطرناک پہلو کیا ہے۔ آپ کی شاید توجہ نہیں ہوگی، آج ایک حقیر ناتواں شخص، کمزور شخص کے کہنے سے آپ جا کے جب سونے لگے نا تو تھوڑی سی توجہ کرنا، دنیا میں جتنی قتل و غارت ہوتی ہے، دنیا میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، دنیا میں جتنی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، دنیا میں جب بھی حق کو دبایا جاتا ہے، دنیا میں جب بھی باطل کی پیروی کی جاتی ہے، یہ کیس شمار کریں، 100، 50، 200، 2000، 2 کروڑ جتنے چاہیں شمار کر لیں، ان کو اگر آپ حقیقت سے نگاہ کے دیکھیں گے تو 90 سے 95% وہ سب خرابیاں جناب زبان صاحبہ کی پیدا کردہ ہوں گی۔ یہ بظاہر چھوٹا سا عضو جسے حرکت دینے کے لیے انسان کو کوئی زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا، زیادہ توانائی خرچ نہیں کرنی پڑتی، یہ ایسی چیز ہے کہ بندہ سویا ہوا ہو تو تب بھی بسا اوقات یہ کام کر رہی ہوتی ہے، بندہ بے ہوش پڑا ہوتا ہے تب بھی جناب زبان صاحبہ اپنے جلوے دکھا رہی ہوتی ہیں، اور آپ اور مجھ پر خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے
کہ انسان کا اپنے دماغ پہ کنٹرول ختم ہو جائے اور جناب زبان صاحبہ اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دے. پھر جو اندر کی غلاظت ہے، جو سوچ کی قباحت ہے، جس جری سلیقے سے نکالتی ہے، اور پاس کھڑے ہوئے کو جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہوش میں ہوتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں، جو ہماری شخصیت کا یہ چھوٹا سا عضو بول کے اظہار کرتا ہے، وہ ناقابل بیان ہے. یہ ساری ہماری چودراہٹ، شاہ جی، ملک صاحب، افیسر صاحب، ڈائریکٹر صاحب، پروڈکٹر صاحب، مجھے تو انگلش آتی ہی نہیں ہے بہرحال، یہ سب کی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. وہ جو یہاں غلاظت ہوتی ہے، جناب زبان صاحبہ دوسروں تک بے پرواہی سے پہنچا دیتی ہے. یہ ساری ہماری چودراہٹ اتنے تک ہے جب تک ہم نے اپنے دماغ پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے اور ہم اسے ضبط کر لیتے ہیں جہاں اپنی گندگی نکل رہی ہوتی ہے باہر. کوئی شخص بھی اپنی بےزتی تو نہیں چاہتا. لہذا اگر حضرت نے فرمایا کہ اگر برائی کسی چیز میں ہے تو وہ زبان میں ہے. اچھا، انسان کے اعضاء بڑے بڑے اعضاء ہیں، سر ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ پاؤں. یہ احادیث کا مفہوم آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ جب صبح ہوتی ہے تو اعضاء ایک دوسرے سے خیر خیریت دریافت کرتے ہیں. تو جب زبان دیگر اعضاء سے خیر خیریت معلوم کرتی ہے تو اعضاء ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو خیریت سے ہیں اگر آپ نے ہمیں خیریت سے رہنے دیا. دیکھیں کمال ہے نا، 32 دانتوں کے اندر قید، اور بدن کے سب اعضاء اس بیچاری سے ڈرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ جناب آج کا دن ہمیں تھوڑا سا خیریت سے گزارنے دینا. جبکہ تھوڑی سی اپنی حد کو کراس کرے تو دانت اسے کچل دیتے ہیں. کتنی دفعہ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کھانا کھاتے کھاتے زبان دانتوں کے نیچے آ گئی ہے، پھر لذیذ کھانے کی بھی لذت ختم، ہائی ہائی ہوئی ہی، بس اتنی کمزور کہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے ہو تو اسے محافظ پکڑ لیتے ہیں، کچل دیتے ہیں. لیکن اس میں طاقت ایسی کہ سب اعضاء اس کائنات کے، انسان پوری ایک کائنات ہے. ائمہ بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے پوری کائنات ہے، اور پھر فرمایا ہے یہ اس کی نہریں ہیں، یہ اس کے پہاڑ ہیں، وہ سب کچھ احادیث میں موجود ہے. یہ سب بیچارے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے جس خطرے کا اظہار کرتے ہیں وہ ہے جناب زبان صاحبہ کہ ہم تو خیریت سے ہیں اگر آپ نے ہمیں خیریت میں رہنے دیا. لہذا خدا را اس کو استعمال کرنے میں احتیاط فرمائے. جی میں تو بڑے سیدھے دل والا ہوں، میں تو بڑی سیدھی سوچ والا ہوں، یہ گپے ہیں جو ہم دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے لگاتے ہیں. میں نے بہت سال پہلے جب دوستی کے موضوع پہ 3-4 مہینے خطبات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے تو عرض کیا تھا کہ کسی انسان کے تربیت شدہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے 2 مواقع میں دیکھا جاتا ہے. 2 امتحان کے موارد ہوتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان 2 موارد میں اگر ایک شخص معتدل رہتا ہے تو پھر اس سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ دوست بنانے کے قابل ہے. ایک
جب انسان غصے میں ہوتا ہے. بہت سے معزز شاعری دیکھے ہیں، سفید داڑھیوں والے دیکھے ہیں، سفید بالوں والے دیکھے ہیں، ماشاء اللہ ذکر الہی، یہ وہ تہذیب، لکھنوی تہذیب، جہاں آداب ہی آداب ہوتے ہیں اور اپنے لیے واحد کا کلمہ بھی نہیں کہا جاتا. ہم نے یہ کیا، ہم یہ کر گئے، ہم نے یہ سنا، یعنی اپنے لیے بھی اتنی تہذیب. لیکن تھوڑا سا غصے کا دورہ پڑتا ہے تو لاہور میں بیٹھے ہوئے کی تہذیب لکھنؤ شریف اس طرف چلی جاتی ہے. پتہ چل گیا کہ یہ صاحب تہذیب یافتہ نہیں ہیں، ان کی تربیت ہے ہی نہیں. مجھے یاد ہے کہ گالیاں بکنے کے موضوع پہ میں نے حدیث تلاوت کی تھی. آپ کی یہ بڑی مہربانی ہے. شیعہ کا ویسے مزاج ہے، آپ معاف فرمائیں گے مجھے کیونکہ غلطی سے میں سچ کہہ ہی دیتا ہوں. میں نے شاید آج سے 5-10 سال پہلے یہ کیپٹن روڈ پہ جو مسجد ہے اس میں رات کو ایک خطاب تھا، تو اس میں شاید 35-40 منٹ میں نے خطاب کیا. تو اس میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ شیعہ کے حافظے کمزور ہیں. ظاہر ہے وہ لوگ جو ہے بڑے گھور گھور کے مجھے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ابتدائی تقریر میں ہی کہہ دیا. اب انہوں نے جو داد کیا دینی تھی، سب ناراض ہو گئے. میں نے کہا جی میں نے عرض کیا ہے تو اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے حافظے کمزور ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے، ہم اسے 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے. 7 یا 8-10 دن بعد وہی بندہ آتا ہے، ایک اور جگہ پہ تقریر کرتا ہے اسی محلے میں، پھر ہم اسے 1,00,000 1.5 لاکھ دے دیتے ہیں، جبکہ وہ باتیں وہی کر رہا ہوتا ہے جو 10 دن اس نے پہلے کی ہیں. اتنے بڑے مجمع سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ جناب یہ جو آپ نے کہا ہے اس کی قیمت تو ہم دے چکے ہیں، کوئی نئی بات کرو. نعرے پہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، نعرے پہ نعرہ. تو اس کا مطلب ہے ہمارا حافظہ کمزور ہے نا. اگر حافظہ بندے کا درست ہو تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب پہلے بھی 1.5 لاکھ دیا تھا، 7 دن پہلے یہی سنا. 10,000 اگر یا وہاں بندہ شرکت کر رہا ہے، 5,000 بندہ کر رہا ہے شرکت، تو 5,000 گھنٹے انسانی زندگی اس پہ خرچ ہو چکی ہے، اور 1.5 لاکھ روپیہ بھی دیا، کرایہ بھی آپ، اور زحمت کر کے وہاں تک آئے بھی. پھر 7 دن کے بعد وہی الفاظ، وہی شخص، وہی لہجہ، اور 5-10 ہزار گھنٹے انسانی زندگی پھر خرچ ہو رہی ہے، اور انہی پہ ہم داد دیے جا رہے ہیں. تو یہ حافظہ کی کمزوری کی علامت ہے. پرائمری اسکول والا ٹیچر بھی اگر ہر روز وہی صفحہ پڑھاتا رہے تو کتنے دن طالب علم اس کے ساتھ پاس پڑھیں گے؟ ناراض ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، کبھی حق بھی سن لیا کرو، تعریفیں آپ سنتے رہتے ہیں. ایک پرائمری اسکول کا ٹیچر اگر ہر روز کلاس کو وہی صفحہ پڑھاتا رہے جو صفحہ اس نے پہلے دن پڑھایا تھا، تو آپ سب عقل مند اپنے بچے اس ٹیچر کے پاس پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھائیں گے. تو پھر یہ عزاداری کی کرشمہ ہے نا کہ ہمیں سال ہا سال پھر اس مقرر کا جب عروج ختم ہوتا ہے تو اس کا نقال اٹھتا ہے، وہی تقریر رٹا لگاتا ہے، اور وہ 50,000 سے شروع کرتا ہے کام کو، 1.5 لاکھ تک جاتا ہے، تقریر وہی چل رہی ہے. تو آپ نے کبھی حافظ سے کام لیا ہے؟ حافظ سے یہاں مجھے یاد ہے کہ جب میں ابتدا میں آیا تھا تو ان دنوں میں بھی بخار تھا مجھے، تو شاید مہینے 1.5 بعد جو ہے وہ کسی مولانا کو میں نے عرض کیا کہ آپ میری جگہ جمعہ پڑھا دیں. میں پڑھایا، پھر کہیں 3-4 مہینے بعد وہ جمعہ پڑھانے آئے، تو اس کے بعد ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ یہ جو مولانا آئے ہیں نا دوسری مرتبہ میں جمعہ پڑھایا. میں نے کہا جی دوسری مرتبہ پڑھایا. تو فرمانے لگے کہ انہیں کہیں انہوں نے اس خطبے میں بھی وہی باتیں کی ہیں جو پچھلے خطبے میں کی تھیں. یعنی مولوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر دفعہ
نئی تحقیق پیش کرے، لیکن جنہیں آپ علامہ بنا دیں، آپ جن کو ولایت کا وکیل بنا دیں، آپ جن کو سرپرست بنا دیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیسٹوں کے دور میں وہ آپ نے خود اس مقرر سے کتنی بار تقریر سنو۔ یہاں کچھ دوست تھے، اب دنیا میں نہیں ہے، خداوند متعال صاحب کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ ماشاءاللہ اتنی تقریریں سن چکے تھے کہ جب کوئی مقرر آیت پڑھتا تھا تو وہ پاس بیٹھے ہوئے بندے کو بتا دیتے کہ آج اس نے یہ پڑھنا ہے، یعنی اتنی وہ کیسٹیں سن چکے تھے۔ بھائی خدا رہا، جب قوموں کا حافظہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے نا، تو پھر قومیں اسی طرح پستی کی طرف سفر کرتی ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ میں جی دل کا بڑا صاف ہوں، جو یہ زیادہ کہیں نا ان کے دل میں کدورت ہوتی ہے، اس کو اس برش سے صاف کرتے ہیں۔ دل کے صاف ہو تو آپ کا کردار بتائے گا، آپ کا عمل بتائے گا، آپ کی وعدہ وفائی بتائے گی، آپ اپنی بات کے کتنے پابند ہیں یہ چیزیں بتائیں گی۔ وہ ہمارے ایک شاعر تھے، جیسے کہ پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ ذاتوں پاتوں کا بڑا رواج ہے، تو وہ ہمارے ہاں جو تھوڑی سی کمزور ذاتیں شمار ہوتی ہیں معاشرے میں، دیہاتوں میں، بس ذات سے تعلق رکھتے تھے، اور جہاں بھی محفل میں بیٹھتے تھے فرماتے تھے کہ میں ذات پات کا قائل نہیں ہوں۔ بالکل وہی جیسے شیعہ کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کافر، یہ کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ بھائی کمزور بندہ کر کے یہ بھی تو کون مانتا ہے، طاقت والا بندہ کہے تو کوئی مانتا ہے۔ تو دل اگر بندے کا مستقیم ہو، معتدل ہو، تو اس کی زبان بھی مستقیم اور معتدل ہوتی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بندے کا ایمان استقامت پذیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل استقامت پذیر ہو۔ دل سیدھا ہوگا تب ایمان سیدھا ہوگا۔ بس اگر دل ٹیڑھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان صاحب بھی ٹیڑھے ہیں، ایمان صاحب بھی مڑے ہوئے ہیں، سیدھے نہیں ہیں۔ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ اور کسی کا دل سیدھا نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان سیدھی ہو جائے، یعنی زبان سیدھی ہوگی تو اس کا مطلب ہے دل سیدھا ہے، دل سیدھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایمان سیدھا ہے۔ دیکھا اس ایک چٹاک یوسف کی کرامت کو کہ اگر زبان سیدھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس زبان کے پیچھے جو دل ہے وہ بھی سیدھا ہے، ٹیڑھا نہیں ہے، اور اگر دل سیدھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان سیدھا ہے۔ فمن استطاع منکم، یہ سن لیں باتیں بعد میں کرنا، سن لیں، بہت قیمتی بات ہے، سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فمن استطاع منکم ان یلقى اللہ تعالی، جو تم میں سے قدرت رکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے اس حالت میں، کون سی حالت؟ وَهُوَ نَقِيُّ الرَّاحَةِ مِن دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس کی ہتھیلی پاکیزہ ہو مسلمانوں کے خون سے، یعنی اس نے کسی مسلمان کی خون ریزی میں حصہ نہ لیا ہو، کسی مسلمان کی خون ریزی سے اس کا ہاتھ ملوث نہ ہو، اس پر کسی مسلمان کا خون لگا ہوا نہ ہو، وَأَمْوَالِهِمْ، اور مسلمانوں کے مالوں سے اس کی ہتھیلی پاک ہو۔ اب جانتے ہیں نا کہ فراڈی لوگ بڑی ذہانت سمجھتے ہیں کہ میں نے چکر دیا، ہاں معاشرے میں بہت سے لوگ کہ جعلی نوٹ دکاندار کو دے آتے ہیں، بالخصوص جب بجلی نہ ہو، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بجلی نہیں ہوگی اندھیرا ہوگا، کچھ نہ کچھ روشنی کم ہوگی کہ دکاندار کو پکڑائیں گے۔
اور غلطی سے اگر دکاندار 150 وہ باقی بقایا دیتے ہوئے زیادہ دے بیٹھے تو بغلے مچاتے ہیں کہ 100 روپیہ اس نے زیادہ دے دیا. بھائی اس کے دینے سے آپ کی ملکیت نہیں بنا. آپ مسلمان کے مال سے اپنی ہتھیلی کو نجس کر رہے ہیں. مہربانی کر کے اس کے پیسے واپس کریں. یہ کوئی دنائی اور مہارت ہے کہ میں فراڈ اچھا لگا سکتا ہوں, میں نے اتنے کا فراڈ لگایا کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا. اس پہ اللہ تو خوش نہیں ہوتا, شیطان ضرور خوش ہوتا ہے. یہ آپ جو اپنی صلاحیت استعمال کر رہے ہیں, اپنے دماغ کو استعمال کر رہے ہیں, سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں خرید رہے. یہ آپ کو صلاحیت اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دینے میں اپنی مہارت دکھائیں, اس لیے نہیں دی گئی. سلیم اللسان, جس کے ہاتھ پاکیزہ ہوں مسلمانوں کے خون اور مال سے, اور اس کی زبان سالم ہو من اعراضہم, لوگوں کی عزتوں سے. یعنی زبان نے اس نے زبان سے کسی کی عزت نہ اتاری ہو. البتہ یہ ذہن میں رکھنا کہ غیبت حرام فعل ہے, گناہ کبیرہ میں سے ہے, لیکن مقام شہادت پہ اس کی برائی کو بیان کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مشورہ لیتا ہے رشتہ لینے کا, تو اگر اس کا کوئی چھپا ہوا گناہ ہے تو آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ آپ ان سے رشتہ نہ کریں, ان میں یہ خرابی موجود ہے. البتہ اسے اجازت نہیں ہے کہ آگے وہ پھیلائے. یہ موارد ہیں جہاں پر استثناء ہے. اسی طرح عزت کا بھی استثناء ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی بس میں معزز شہری ہوں, میری عزت رکھی جائے. جب تک وہ عزت والے کام کرتا ہے تب تک اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے. ایک شخص اگر علن فسق کر دیتا ہے تو پھر اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. عزت والے کام کرے تو پھر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی عزت پہ زبان درازی کریں. اور اسی طرح بسا اوقات مفاد عامہ کے تحت کسی کی عزت کو بھی داغدار کرنا پڑتا ہے. مثلا کوئی شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو ائمہ حضرات علیہ نے فرمایا ہے کہ اس پہ نفرت کا اظہار کریں اور اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ لوگ اس کے چنگل میں پھنسے نہیں, جو اس نے جال بنایا ہے اس کا شکار نہ ہو جائے. یعنی جو بدعت گزار ہوتا ہے اس کی عزت اسلام میں کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں رکھتی. ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس کی عزت کو نشانہ بنائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرأت نہ کر سکے. اس لیے کہ اسلام ہم سب کی عزتوں سے زیادہ قیمتی ہے. اور فرمایا فلیفعل, اگر کوئی یہ کر سکے کہ اس کے ہاتھ مسلمانوں کے مال, مسلمانوں کے خون اور اس کی زبان مسلمانوں کی عزتوں سے سالم رہے تو اسے کرنا چاہیے, چونکہ یہ تینوں کام قیامت والے دن انتہائی نقصان دہ ہیں. برگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے